ہم ختم نبوت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گرامی قدر حضرات، علماء کرام، واجب التکریم بزرگوں اور شہر عزیز کے مختلف مدارس اور مکاتب سے آج کے اس دوسرے آل مالیگاؤں مسابقہ نعت النبی میں اپنی تمام تر کوششوں اور محنتوں کے ساتھ شرکت فرمانے والے عزیز مصاحبین اور ان پر شب و روز محنت کرنے والے عزیز مشفق اساتذہ کرام، نعت النبی یہ ایک عبادت ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت میں خود خالق کائنات رب دو جہاں مصروف ہے. ہم لوگ ورفعنا لک ذکرک اس آیت کو پڑھتے ہیں، اکثر ائمہ بھی نمازوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ہم غور نہیں کرتے اس آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ کیا فرما رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ نے مختلف نبیوں کو مختلف کرامتیں، فضیلتیں، بشارتیں عطا فرمائیں. آپ نے اگر حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کر دیا تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف تکلم سے مالا مال فرمایا. فماذا جعلتنی، آپ نے مجھے کیا عطا فرمایا. یہ ایک ناز کا سوال ہوتا ہے. میان عاشق و معشوق و رمزیس کرامن کاتبین ہم خبر. یہ کیسا محبت بھرا سوال، اللہ آپ نے مجھے کیا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب، اے محبوب، سن لو، میں آپ کو وہ چیز عطا کر رہا ہوں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم میں سے کسی کو عطا نہیں کی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر میرا ذکر مکمل ہو نہیں سکتا جب تک آپ کا ذکر شامل حال ہے. جب جب میرا نام لیا جائے گا تب تب آپ کا نام لیا جائے گا. جب جب میرا ذکر ہوگا تب تب میرا بھی ذکر ہوگا. اب آپ دیکھیے اس چیز کو مظہر میں دیکھیے. اس دنیا کے اندر سائنس اور جغرافیات کی تحقیق کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے. کائنات عالم کا کوئی لمحہ
کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جس میں اذان کہیں نہ کہیں ہوتی ہی رہتی ہے۔ بظاہر یہ سورج ڈوبتا نظر آتا ہے، لیکن سورج ڈوبتا نہیں۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، یہاں ڈوبے وہاں نکلے، وہاں ڈوبے یہاں نکلے۔ پوری دنیا میں ہر وقت اذان ہوتے ہی رہتی ہے، اور کوئی اذان ایسی ہو نہیں سکتی جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہا جائے۔ اگر کوئی مؤذن صاحب اشہد ان محمد رسول اللہ بھول جائیں تو لوگ لقمہ دیں گے کہ اذان پھر سے کہی جائے، اذان مکمل نہیں۔ کوئی تشہد، کوئی اتحیات ایسا نہیں ہے جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ نہ پڑھا جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ اعزاز ہے، یہ وہ اکرام ہے، وہ یہ افتخار ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا تھا، بتائیں تو کوئی کس میں ثنا خوانی کی طاقت ہے، بتائیں تو کوئی کس میں ثنا خوانی کی طاقت ہے۔ حیات پاک کی تفسیر جب ایک ایک آیت ہے، اور فرشتوں میں یہ چرچا تھا کہ وصف سید عالم، فرشتوں میں یہ چرچا تھا کہ وصف سید عالم دبیر چرخ لکھتا یا کہ خود روح الامین لکھتے، ندائے بارگاہ حضرت قدوس سے آئی، یہ کچھ اور ہی شے ہے، اگر لکھتے ہمیں لکھتے۔ اس بنا پر یہ نعت النبی یہ ایسی زبردست عبادت ہے کہ ہم مشتاق انسانوں کے لیے سعادت افتخار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عبادت کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ ورنہ تو انگشت بدر زمانے سے گئے وائل و صحباں، قاصر ہیں سخن فہم سخن سنج سخنداں، کیا مدح کفے خاک سے ہو نور خدا کی، لکنت یہی کرتی ہیں زبانیں فصاحت۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ علماء دیوبند نے جس طرح ہر فیلڈ میں زبردست خدمات جلیلہ انجام دی ہیں، وہ تفسیر و حدیث ہو، وہ فقہ و فتاوی ہو، وہ ادب و لغات ہو، وہ ذکر و سلوک ہو، وہ تزکیہ و تصوف ہو، وہ عشق رسول ہو، وہ عشق نبوی کیوں نہ ہو۔ اور نعت النبی نمبر جو گزشتہ چند سالوں سے ہمارے درمیان منصع شہود پر آیا ہے، یہ تو اس کے ایک معمولی سا مظہر ہے، ورنہ الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء دیوبند میں وہ عشاقان رسول تھے، شیخ الاسلام المسلمین شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ فی الجنن الواقف بالآیات والسنن، جو نہ صرف مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس حدیث دیتے تھے، اپنی داڑھی سے روضہ پاک کی صفائی کرتے تھے۔ اس بنا پر الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء دیوبند کی جس طرح تمام فیلڈ میں تمام شعبہ حیات میں خدمات ہیں، ایک بہت بڑی خدمات اس میں بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اس محبت کا مظہر قول سے زیادہ فعل کو بنایا، لیکن آنے والی نسلوں میں یہ عشق نبوی، یہ عشق الہی کیسے منتقل ہو، اس کی یہ ایک ادنا کوشش ہے جو گزشتہ 2 سالوں سے مسابقہ نعت النبی کے شکل میں ظاہر ہوا۔ نعت کس نیت سے لکھنا چاہیے، نعت کس نیت سے پڑھنا چاہیے، اور نعت سننے کی نیت کیا ہونا چاہیے، یہ بھی
ایک قابل تحقیق چیز ہے. نعت لکھنا ہو یا نعت پڑھنا ہو یا نعت سننا ہو، اس کی کیا نیت ہونی چاہیے؟ اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، آپ کی محبت اس کا اضافہ ہو، بڑھے. اس لیے کہ انسان کو کسی چیز کے اوپر، عمل کے اوپر کھڑی کرنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ اس کا عشق، اس سے محبت ہوتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے، من محب شیئا اکثر ذکرہ، انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا تذکرہ خوب کرتا ہے. آپ اس کو کہتے ہیں اس کے ذکر میں رطب اللسان ہو جاتا ہے. ایک شخص تھا، وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رخت سفر پر باندھا. اپنی سواری پر سوار ہو کر وہ کسی جگہ سفر پر جا رہا ہے. راستے میں اس کو ایک شخص سے ملا، کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں فلاں گاؤں جا رہا ہوں. اچھا فلاں گاؤں جا رہے ہو؟ فلاں گاؤں تو میرے محبوب کا گاؤں ہے. فلاں گاؤں تو میرے محبوب کا گاؤں، لہٰذا جب تم میرے محبوب کے گاؤں جا رہے ہو تو میری طرف سے میرے محبوب کو یہ پیغام سنا دینا، اور ہاں یہ بھی سنا دینا، اور ہاں یہ بھی سنا دینا. اس کا سفر بھی جاری ہے اور اس کا SMS بھی جاری ہے، اس کا پیغام بھی ختم نہیں ہو رہا ہے. ہوتے ہوتے وہ مسافر کہتا ہے حضرت رک جائیے، یہ آپ کے محبوب کا گاؤں آ گیا ہے، اور آپ کو کیا کہنا آپ خود جا کر کہہ دیجیے. یہ ہوتی ہے محبت کی کرشمہ. من محب شیئا اکثر ذکرہ، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کے ذکر میں رطب اللسان ہوتا ہے، اور پھر یہی محبت انسان کو عمل پر کھڑا کرتی ہے. اور مقصود تو وہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کل امتی، اگر آپ فرما رہے ہیں لا یکون، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ لا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے ماں باپ، اس کے اہل عیال، اس کے اعزاء قریب تمام چیزوں سے زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤں، تب تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. پھر کامل مومن صرف زبان سے نہیں، اس کا معیار، اس کی کسوٹی عمل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، تم میں کہ میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کریں گے. کون ہوگا جو جنت کے حسین مناظر، جنت کے دلکش مناظر، اس کا تذکرہ سننے کے بعد جنت میں جانے سے محروم رہیں؟ صحابہ کرام تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. صحابہ کرام نے پوچھا من یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى. سن لو، جو لوگ میری فرما برداری کریں گے وہ لوگ تو جنت میں جائیں گے، اور جو میری نافرمانی کرنے والے ہوں گے وہ انکار کرنے والے ہوں گے. آج اس وقت جب کہ دنیا میں مادہ پرستی کا دور آیا، ہر ایک شخص کی کوئی نہ کوئی محبوب پسندیدہ چیز ہے جس سے وہ ٹوٹ کر محبت کر رہا ہے. اس وقت میں ہماری یہ نئی نسل، اور نئی نسل جانے دیجیے، میں صاف لفظوں میں کہوں آج ہمارے عمر رسیدہ حضرات کیوں نہ ہوں، وہ بزرگ ہوں، وہ ادھیڑ عمر کے ہوں، وہ مرد ہوں، وہ عورتیں ہوں، سب کو اس عشق نبوی کی ضرورت ہے، جو عشق نبوی انسان کو عمل پر کھڑا کرنے والے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارا یہ مالیگاؤں شہر، میں بھی آتے سوچ رہا تھا کہ اب ہمارے یہاں مسابقات نہیں، مسابقات کے بھی مسابقات ہونے لگے. مسابقات کے بھی، سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں، مسابقات کے بھی مسابقات ہونے لگے. دیکھیں کتنے مسابقات ہو رہے ہیں. لیکن یہ چیز، یہ کمی تھی، اور
غالباً 2 سال یا 3 سال پہلے کسی مسابقے میں نے بیان کرتے ہوئے ضرورت کا اظہار کیا تھا کہ ہمارے یہاں بہت سارے مسابقات ہو رہے ہیں، تجوید کے، قرات کے، حفظ کے، اذان کے۔ ایک کمی ہے کہ نعت کا بھی مسابقہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہمارے دلوں میں بھی عشق رسول ہے۔ اور میں ایک بات عوام سے کہنا چاہتا ہوں، عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو کوئی نہ کوئی نعت یاد ہونا چاہیے، کم از کم چند نعت نہیں، ایک نعت تو ضرور یاد ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا عمرے کے سفر میں بہت سارے عمر رسیدہ لوگ، ضروری ان کے اوپر کسی جماعت کا، کسی جمعیت کا لیبل ہو تبھی نہیں، وہاں پر آپ دیکھتے ہیں حاجر صلاۃ و روضہ اقدس کے سامنے زیادہ ٹھہرنے نہیں دیا تھا، حاجر نکال دیتے۔ لیکن جہاں سے دروازہ ختم ہوتا ہے، جہاں سے میدان شروع ہوتا ہے، میں نے دیکھا کہ بہت سارے عاشقین رسول، عاشقان ذات آنسو کے ساتھ رو کر عشق نبی میں نعت النبی گنگناتے، نعت پڑھتے۔ اگرچہ پولیس اس کو برداشت نہیں کرتی، جی حاجر، لیکن بہرحال یہ عشق رسول کا ایک مظہر ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے عزیز حافظ ساجد صاحب سلمہ اور ان کے دیگر رفقاء کار کو، کہ جنہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا، ہم پیروی قیس نہ فرہاد کریں گے، ایک طرز جنون اور ہی ایجاد کریں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، گزشتہ 2 سالوں سے مالیگاؤں کے مسابقات میں جو ایک زبردست خلا تھا، جو کمی تھی نعت النبی کی، نعت النبی کے مسابقے کی، الحمدللہ ان عاشقان نے، ان دیوانوں نے اس کمی کو پورا کیا، اور آج اس کا دوسرا مسابقہ جو آپ انتہائی عظیم الشان آب و تاب کے ساتھ، طرز و احتشام کے ساتھ 9 بجے سے شروع ہوا تو 12:30 بجے تک چلا۔ میں نے پہلے ٹائم ایڈجسٹ کر دیا تھا کہ 38 امیدوار ہیں، مساہمین ہیں، تو 3.5 گھنٹہ لگنا ہی لگنا ہے۔ درمیان میں وقفہ بھی ہوا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ نے دیکھا کہ ہمارے مکاتب، مدارس کے طلبہ نے محنت کر کے کس کوشش، کس اچھے انداز میں، خوش الہانی کے ساتھ، اور بعض طلبہ کا جو انداز تھا وہ ایسا فطری انداز تھا، یہ فطری غیر فطری ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا، ایسا فطری انداز تھا کہ اگر عوام نے اس کو دھیان دیا ہوتا تو اشکر ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہم لوگ جج ہیں، نہ ہم سبحان اللہ بول سکتے، نہ ماشاءاللہ، نہ واہ واہ بول سکتے، اس لیے کہ اس وقت ججنگ کے خلاف ہے ایک چیز۔ لیکن الحمدللہ ہمارے، میں تو سن کر ایسا باغ ہو گیا، ایسا بہار ہو گیا ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے طلبہ کی زبردست کامیابی ہے۔ نمبرات آگے پیچھے آنا یہ کوئی بہت بڑی کامیابی ناکامی کی چیز نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ ابھی بچے ہیں، آپ کے دل میں ابھی سے چراغ عشق نبوی کی لو جل گئی۔ ہم دعا کریں گے انشاءاللہ یہ لو تیز سے تیز تر ہو۔ اور میں کہنا چاہوں گا اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر نعت یاد کرا دی جائے، اور درمیان میں بطور جملہ معترضہ کے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں مدارس اور مکاتب کے ذمہ داران سے کہ آپ اس ایک مسابقے کے پر اکتفا کر کے نہ بیٹھ گیا، آپ اپنے مدرسے میں، اپنے مکتب میں داخلی مسابقہ کبھی کرائیں، جی کم از کم 2 مسابقہ تو نعت کا آپ کے مدارس میں، آپ کے مکاتب میں داخلی مسابقہ ہونا ہی چاہیے، اگرچہ نامنل انعامات کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم ہمارے طلبہ کو سال بھر میں 3 نعت تو یاد ہو جائے گی۔ اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ 1 سال ہمارے طلبہ، آپ کو معلوم ہے 3 سال 4 سال ہمارے مکتب میں پڑھتے ہیں، مدارس میں 6 7 سال پڑھتے ہیں، تو اتنے سالوں میں اگر ہم نے ان کو نعت یاد کرانے کا اہتمام کیا، انتظام کیا، یہ ہمارے یہاں مدرسہ شروع ہونے پر، مکتب شروع ہونے پر جو حمد ہوتی ہے
اس حمد میں اگر ہم نے اپنے طلبہ کو نئی نئی نعتیں یاد کر کے لانے اور اس کو پڑھنے کا اگر ہم نے پابند بنایا تو انشاءاللہ العزیز اس سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ان عزیز طلبہ کے دل میں فسق و فجور، کسب و زور، عصیان و طغیان، عیاشی فحاشی، فسق و فجور کے وہ غلیظ قسم کے فسقیہ گانے جو آج ہمارے بچوں کی زبان زد ہیں، اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارے بچے ان واہی تباہی عشقیہ فسقیہ گانوں سے ہمارے بچے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے بچوں کو جب کوئی کسی چیز کی لت پڑ جاتی ہے، لے لگ جاتی ہے، تو پھر وہ بچے کھیلتے ہوں کودتے ہوں ہر وقت ان کی زبان اسی میں وابستہ رہتا ہے۔ اس بنا پر میں مدارس اور مکاتب کے ذمہ داران اور اساتذہ اکرام کی خدمات جلیلہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس سلسلے کو دراز کیجئے اور درمیان سال میں چند ایک نعتیں یاد کر کر کے داخلی مسابقہ بھی کرائیے، اور جب شہری پیمانے پر جب اس قسم کے مسابقات ہوں تو یہ بہت اچھا موقع ہے ہمارے طلبہ کی صلاحیتوں، مخفی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے اور ان کو عوام کے سامنے پیش کرنے کا۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح جاری رہے گا تو ہماری ذات کو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہم اپنے بچوں سے، آنے والی نسلوں سے ہم اس بات کی توقع رکھ سکیں گے کہ ہاں انہی بچوں سے قصر زندگی تعمیر ہوتے ہیں، یہی بچے ہمارے خواب کی تعبیر ہوتے ہیں۔ یہ بچے بڑے ہو کر اللہ کے کلام کو حفظ قرآن کے ذریعے سے اگر اللہ کے کلام کو پڑھیں گے تو نعت النبی کے مسابقات کے ذریعے سے خدا اور رسول کی حمد و ثنا کے گیت گائیں گے، اور پھر یہ ساری واہی تباہی خرافات ان کی زبان سے ختم ہوگی۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب اور بھی لوگ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج کا مسابقہ تھوڑا رات میں ہوا اور سردی کا بھی احساس ہے، لیکن عشق نبوی کی محبت نے ہمارے دلوں میں جو عشق نبوی کی جو انگیٹھی سلگ رہی ہے اس نے ابھی تک ہم کو اور آپ کو باقی رکھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ عشق محبت تا دم آخر ہمارے سینوں میں باقی رہے، جب تک دنیا میں ہم رہیں اسی کے ساتھ رہیں، اور چھٹ رہی ہو جب دنیا، رو رہے ہو گھر والے، لب پہ ہو میرے مولا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔